لڑکی ہے تو ایک بکرا ایک بکری، اور عقیقہ صرف اور صرف چھوٹے جانور میں ہی ہوتا ہے، بڑے جانور میں عقیقہ نہیں ہوتا۔ قرآن مجید اور صحیح احادیث کے مطابق عقیقہ صرف اور صرف چھوٹے جانور ہوتا ہے، بڑے جانور میں نہیں ہوتا۔ ایک بھی صحیح حدیث اس بات کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو عقیقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 7ویں دن عقیقہ کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کا سر منڈایا جائے، اور ترمذی کی اگر حدیث میں آتا ہے کہ جب اس کا سر منڈایا جائے تو جو سر کے اوپر جو بال اس کے نکلے اس کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی جائے، یہ صحیح حدیث ہے۔ اور اسی طرح 7ویں دن نام رکھا جائے۔ 7ویں دن نام رکھنے سے مراد ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ پیدا ہوتے ہی نہیں بھی رکھ سکے تو یہ وسعت ہے کہ آخر کا کم سے کم 7ویں دن تو رکھو، یا پھر 7ویں دن کم سے کم اعلان کرو کہ اس کا نام یہ ہے۔ پہلے دن تو آپ نے رکھ دیا، معلوم نہیں ہوا ہے، تو جن جن کو نہیں معلوم ہے 7ویں دن تو کم سے کم معلوم کراؤ کہ اس بچے کا نام یہ ہے۔ تو یہ حدیث پچھلی حدیثوں سے کوئی تضاد نہیں رکھتی، یہ وسعت دی گئی کہ کم سے کم 7ویں دن تو عقیقہ کرو، نام رکھو، اس کا سر منڈاؤ۔ اس حدیث میں بھی بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہے، یہ حدیث پچھلی حدیثوں سے کوئی تضاد نہیں رکھتی۔ انی سمیتھا مریم، اللہ میں نے اس بچے کا نام مریم رکھا۔ اس ایک ٹکڑے سے ہم نے اتنے سارے مسائل جانے۔ آئیے آخری مسئلہ ہم جان لیتے ہیں، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے اللہ اس بچی کو اور اس کی آنے والی اولاد کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ گویا کہ عمران کی بیوی مریم علیہ السلام کی ماں حنا بنت فاقود وہ اپنی بچی کو اور اس کی آنے والی اولاد کو اللہ کی پناہ میں دے رہی ہیں۔ یہ دیکھیے، ما یدبر الامر، سب سے بہترین تدبیر کرنے والا کون؟ خیر الماکرین، سب سے بہترین پلانر کون؟ اللہ تبارک تعالیٰ۔ جب بچی پیدا نہیں ہوئی تھی اسی وقت اس کی ماں کی زبانی الفاظ نکلتے، اللہ جو اولاد ہوگی تیری راہ میں نظر کر دوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی پلاننگ کب کی ہے؟ دیکھیے آپ کہ مریم پیدا ہوں گی جو ماں ہوں گی عیسیٰ کی علیہ الصلوۃ والسلام، اور مریم اگر خانے اپنا مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے اپنے اگر وہ وقف کر دی گئی تبھی جا کر کوئی مرد انہیں ہاتھ نہ لگائے گا۔ کتنے دور کی پلاننگ ہے۔ اور جب کوئی مرد ہاتھ نہیں لگائے گا اور ان کے یہاں اگر بیٹا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے لوگ تانا بھی کسیں گے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود سے بولیں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کتنے دور کی پلاننگ ہے۔ ماں کو اور اس کے بچے کی حفاظت کی پلاننگ اللہ تعالیٰ کی کتنے دور کی ہے۔ اور بچی پیدا ہوتے ہی ماں کا یہ کہنا ہے اللہ اس بچے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، یہ دعا کا نکلنا بھی تو کیا ہے؟ اللہ کی پلاننگ کا، اللہ کے مدبر ہونے کی علامت ہے۔ پلاننگ کا حصہ ہے۔ اس آیت کے ٹکڑے سے معلوم ہوا کہ مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کو ان کی ماں نے کہا کہ اللہ اس کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ آئیے ایک حدیث دیکھ لیتے، بڑی پیاری حدیث، آخری حدیث، صحیح بخاری حدیث نمبر 4548، صحیح مسلم حدیث نمبر 2366۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مولود یولد، کوئی انسان کا بچہ نہیں پیدا ہوتا الا والشیطان یمسہ حین یولد، مگر یہ کہ شیطان اس بچے کو چھو لیتا ہے۔ اب مس کے کیا معنی ہیں؟ صرف چھونے کے ہیں کیا؟ شیطان چھو لے تو کیا ہوگا؟ سورہ بقرہ کی ایک اور آیت ہے اس کے تعلق سے کافی تفصیل میں ہمارا درس ہوا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے وَيَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، جو لوگ سود کھانے والے ہیں وہ کل حشر کے میدان میں اس طرح پاگل پنے کے ساتھ اٹھیں گے جس طرح کسی جد نے انہیں چھو کر پاگل کر دیا۔ جن کے شیطان کے چھونے سے انسان پاگل ہے، تو شیطان کا چھونا کوئی معمولی چھونا نہیں ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں کہ یمسہ حین یولد، جب بھی کوئی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چھوتا ہے۔ اس چھونے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟
فَيَسْتَحِلُّ صَارِقًا مِّنَ الْمَسِّ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ، صرف شیطان کے چھونے سے وہ بچہ رونے لگتا ہے۔ اس لیے جیسے ہی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلا جو کام کرتا ہے وہ روتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے سائنٹیفک اور دنیا اعتبار سے بہت سارے وجوہات ہوں گے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی سانس لینے مشکل رہتی، جیسے ہی سانس لیتا ہے تو رونا شروع کرتا ہے۔ اس سے بولتے نہیں بولتے کہ کتنی سکون کی جگہ میں تھا، اب کیسے جانوروں کی دنیا میں آ گیا بول کے پریشان ہو کے روتا۔ اب ہر ایک کی فلسفی اور لاجک ہے۔ اسلام یہ لاجک دیتا ہے کہ شیطان اس کو چھوتا ہے، انگلی کرتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے، یہاں تک کہ چوکا مارتا ہے، یہ تک الفاظ آتے ہیں، مطلب گچوکے لیتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے۔ یہ آپ وسلم کے الفاظ ہیں، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں۔ آپ سمجھے انسان کا کوئی بچہ ایسا پیدا نہیں ہوتا جس کو شیطان گچوکے نہ لیتا ہو، ٹھوکا نہ دیتا ہو، چوکا نہ مارتا ہو، اس کو تکلیف نہ دیتا ہو، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے۔ الا مریم وابنہا، سوائے حضرت مریم کے اور اس کی اولاد کے، دو لوگ اس سے مستثنا ہے۔ مریم علیہ السلام جب پیدا ہوئی تو شیطان گچوکا نہ لے سکا، شیطان ٹھوکا نہ دے سکا، اور ان کے بچے کے وقت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت یہی معاملہ ہوا کہ شیطان انہیں تکلیف نہ دے سکا۔ ثم یقول ابو ہریرہ، اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ، اگر تم کو اس حدیث کو سچ مچ سمجھنا ہے تو اس آیت کی تلاوت کرو۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، عمران کی بیوی یعنی مریم علیہ السلام کی ماں کہتے ہیں اللہ میں میرے بچی کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ اسی آیت کی تفسیر میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ اگر تم کو جاننا ہے کہ شیطان کس طرح چھوتا ہے اور کس طرح نہیں چھوتا، اور مریم علیہ السلام کو ان کے بچوں کو شیطان نے نہیں چھوا، اس بات کی دلیل قرآن کی آیت بھی ہے۔ یہ چند باتیں تھی سورہ آل عمران کے آیت نمبر 36 کے تعلق سے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔